बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, शहबाज शरीफ के जेल से बाहर आने के बाद सियासी तौर पर मुतहरिक होते ही नून लीग में बयानिए की जंग चल पड़ी है। पार्टी को लीड कौन करेगा, पार्टी में बयानिया किसका चलेगा, वाज़े तौर पर अब दो ग्रुप्स बन गए। एक ग्रुप है मरियम नवाज़ का, जिसे लगता है कि नवाज शरीफ का जो सख्त बयानिया था उसकी वजह से ही अब ज़िमनी इंतखाब भी जीते और इदारों को अपना रवैया नरम करना पड़ा। दूसरा ग्रुप है शहबाज शरीफ का, जिनके साथ कुछ सीनियर रहनुमा भी हैं। वो समझते हैं कि हमें अब फासलों को कम करने के लिए मुफाहिमत की पॉलिसी अपनानी चाहिए, इसी तरह से हुकूमत पर प्रेशर भी बिल्ड करना चाहिए और इदारों से मिल बैठकर बात करनी चाहिए। ये जो इख्तलाफात और ये ग्रुप बंदी बड़ी हाईलाइट हो गई आजकल, लेकिन ये इख्तलाफात अब के नहीं, बड़े पुराने हैं। उनकी एक झलक आपको भी दिखाते हैं। We are prepared कि PTI के साथ चार्टर ऑफ इकोनॉमी हम करें। इट्स नेवर टू लेट। अगर वो उस तरफ जेन्युइनली कदम बढ़ाएंगे तो मैं शायद अपनी तरफ से और अपने साथियों की तरफ से कहता हूँ कि हम 2 कदम आगे बढ़ाएंगे पाकिस्तान के गरीब आवाम के लिए। मिसाके मईशत जो है वो मजाके मईशत है, मेरा ख्याल है। जिस नालायक के आज़म ने पाकिस्तान की मईशत को डुबो दिया, जिस बात पे उनका घेराव करना चाहिए, उस शख्स से मिसाक ये नहीं हो सकता। जो लोग पार्लियामेंट में मौजूद नहीं है, मैं चाहता हूँ कि वो भी पार्लियामेंट के अंदर आएँ। इख्तलाफ अंदर बैठ के करें, बाहर बैठ के इख्तलाफ ना करें, अंदर आएँ, उनको मौका मिलना चाहिए। अब हमें मैच्योरिटी की तरफ जाना चाहिए। पाकिस्तान की अब उम्र काफ़ी हो गई है। 400-500 इस्तीफे जब आ जाएंगे, तुम्हारा एक दिन इस मुल्क में वजीर आज़म, जाली वजीर आज़म रहना मुश्किल है। कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अभी हमारे जो कायद है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, उनको इंटरवीन करके हमें जो एक डायरेक्शन है यकसुई के साथ एक तरफ जाना है। पैगाम बेसिकली पार्लिमानी पार्टी के लिए यही था कि जो मियाँ साहब का बयानिया है वही पाकिस्तान की तरक्की का, पाकिस्तान की कामयाबी का बयानिया है। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, तमाम इदारे अपने दायरे में रह के काम करें, आइन और कानून की हुक्मरानी हो, उसके लिए नवाज शरीफ साहब विल बी मोर देन रेडी। आई गारंटी यू, मुझे उनके पाँव भी पकड़ने पड़े फॉर द नेशनल इंटरेस्ट, मैं ये करूँगा। मियाँ साहब का और मेरा जो बयानिया है उसका बोझ उठाना हर किसी के बस की बात नहीं। हबीब साहब, इस बारे में हम पहले भी खुलकर बात कर चुके हैं। शहबाज शरीफ तो चाहते हैं कि मुफाहिमत के साथ चलें, लेकिन मरियम नवाज़ को लगता है कि ये जो सख्त बयानी है ना नवाज शरीफ का, उनका नहीं है, इसी की वजह से हमने तमाम तर कामयाबी हासिल की है। एक और मामला, शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि वो मियाँ साहब को मना लेंगे चाहे उन्हें उनके पाँव भी पड़ना पड़े, चूँकि मुल्क को आगे लेकर चलना है। इसलिए ढके छुपे अल्फाज में आप ये कहानी हमें बता चुके हैं कि वो क्यों इतने बेताब हैं बाहर जाने के लिए, और अब तो ये मामला खुलकर सामने भी आ गया। मेरा ख्याल है कि आपको भी समझ आ गई कि जो इमरान खान साहब क्यों नाराज हैं शहबाज शरीफ साहब पे, उन्हें गुस्सा क्यों है। हाँ, तो वो भी आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर कहीं ना कहीं कोई रिकन्सिलिएशन का एक मामला चल रहा है। हाँ। जिसमें कल कामरान खान साहब के इंटरव्यू में शहबाज शरीफ साहब ने ये बात वाज़ेह लफ्ज़ों में कही कि हमें मुफाहमत की तरफ जाना है, हमें रिकन्सिलिएशन की तरफ जाना है, अपने अपने दायरे कार को डिफ़ाइन करना और उस दायरे कार के अंदर रहना है। तो लिहाजा ये सारी चीज़ें जो है ये डिस्कस होनी है नवाज शरीफ साहब से। और ये जो शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि मैं ये कर दूंगा, तो दरअसल वो तनहा नहीं है। जैसे अभी आपने राना तनवीर साहब की भी गुफ्तगू सुनवाई, आपने साद रफीक साहब की भी गुफ्तगू सुनवाई। ये सारे वो लोग हैं जो आपको याद होगा कि बहुत अरसे से पस मंज़र में थे और अब वो पेश मंज़र पे आ रहे हैं, वो खुल के बात करना शुरू हो गए क्योंकि शहबाज शरीफ अब सामने लीड करने के लिए मौजूद है। और जैसे ही शहबाज शरीफ सामने आए हैं, पार्टी के अंदर वो कंफ्यूजन, आपका ख्याल है, वो बढ़ गई है। मुझे लगता है वो कम होती चली जा रही है। वो कैसे? वो इसकी वजह ये है कि आप देखिए कि जितने भी मामलात हैं, मरियम बीबी हैं, मरियम बीबी नो डाउट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक बहुत बड़ा असासा है, लेकिन एट द सेम टाइम उन्होंने आज आपने शहबाज शरीफ साहब की गुफ्तगू अगर सुनी जो कल तो उसमें उन्होंने एक बात कहा कि हम ग्रूम करेंगे मरियम को भी और हमजा को भी, ठीक है ना। तो मसला ये है कि यानी आपको अंदाज़ा हो रहा है कि फैसले कहाँ होने हैं और उनमें शख्सियात कौन सी मैटर करती हैं, और मैटर करने वाली शख्सियात एक शहबाज शरीफ है और एक नवाज शरीफ है। तो लिहाजा ये मामला तो हल होता चला जाएगा, मुझे
ایسا لگتا ہے کہ اب یہ جو ہے نا کلوز ان ہوتا چلا جائے گا. ہاں اس میں حکومت کے لیے کافی فکر کی مواقع موجود ہیں. وہ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت کے بارے میں یہ تاثر ہمارے ریاستی ڈھانچے کے اندر موجود ہے کہ یہ حکومت ڈیلیور نہیں کر پا رہی, اور جب ڈیلیور نہیں کر پا رہی اور اس سے بہت ساری اصلاحات جو تھی وہ نہیں ہو پا رہی, سارا کچھ ہو رہا ہے, تو ایک ٹھپا سا لگ گیا ہے کہ ان سے کام نہیں ہو پا رہا. تو لہٰذا اس ٹھپے کی ریموول کے لیے بھی میرا خیال ہے کہ ہمارے سٹرکچر میں ایک چیز بہت مسنگ تھی, وہ تھی ایک میننگ فل اپوزیشن. آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے تک پاکستان تحریک انصاف مسلسل ایک نیریٹو پہ تھی کہ کون ہے متبادل, کون ہے متبادل, عمران خان کا متبادل کون ہے. تو اب دنیا دیکھ رہی ہے کہ عمران خان کا متبادل میدان میں ہے اور اپنے ایک ٹریک ریکارڈ کے ساتھ ہے. بالکل, آپ اس سے اختلاف کریں یا اتفاق کریں, آپ یہ کہیں ووٹ نواز شریف کا, لیکن آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ کام شہباز شریف کر رہے ہیں. آپ یہ کہیں کہ پنجاب جو ہے وہ نواز شریف کے ساتھ ہے, لیکن پنجاب میں شہباز شریف کے لگائے ہوئے پودے, عمارتیں, درخت جگہ جگہ نظر آ رہے ہیں. وزیر اعظم کا عہدہ پہ انہوں نے نہیں لیا تھا نواز شریف کے بعد, وجہ یہی تھی کہ مکمل کرنا تھا ایک کام مکمل کرنا چاہ رہے تھے. دیکھیے تو بات یہ ہے کہ اب ایک ٹریک ریکارڈ کے ساتھ عمران خان کا متبادل سامنے ہے. تو پاکستان کی جمہوریت کے اندر, یا آپ یوں کہیے کہ پاکستان کے پولیٹیکل اینڈ ڈیموکریٹک اینڈ پاور سٹرکچر کے اندر جو ایک مسنگ لنک تھا وہ واپس آ گیا. جیسے ہی وہ لنک واپس آیا ہے, آپ دیکھ لیں کہ سیاست کا رخ بدلتا جا رہا ہے, اور اب کسی درجے میں پاکستان تحریک انصاف بھی کچھ نہ کچھ پرفارمنس کے موڈ میں ہے. مجھے پتہ چلا ہے کہ وزیر اعظم نے اب ترجمانوں کے اجلاس میں کہا کہ اب ہمیں یہ بتانا ہے لوگوں کو کہ ہم نے کیا کیا. حکومت کتنی پریشان ہوگی حبیب صاحب, یہ آپ سے ہم جواب لیتے ہیں, اس کا ساتھ آپ کا کامنٹ لینا بھی بہت ضروری ہے. مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ رانا صاحب آپ کے وقت کا. رانا صاحب, شہباز شریف بڑھتے فاصلوں کو کم کرنے کے لیے تو خاصے متحرک ہو گئے ہیں, لیکن یہ جو ان کے بیانیے کو اتنا سپورٹ نہیں کیا جا رہا, کہا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون میں 2 گروپس ہیں, ایک مریم نواز کا اور ایک جو ہے گروپ جو ہے وہ شہباز شریف کا حامی ہے, سینئر رہنماؤں کا. تو یہ فاصلے بھی اب کچھ کم ہوں گے؟ دیکھیں, میاں شہباز شریف صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ محاذ لڑائی جو ہے یا ٹکراؤ جو ہے یہ پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا, لیکن الٹیمیٹ گول اپنا وہ بھی یہی بتا رہے ہیں کہ فری فیئر الیکشن ہونا چاہیے اور تمام اداروں کو اپنی آئینی حدود میں رہنا چاہیے. تو اگر ایسا مفاہمت کے ساتھ اور بغیر ٹکراؤ کے حاصل ہو جائے تو پھر اس سے اور بڑھ کے کوئی چاہتا کیا ہے؟ جو مزاحمت والی بات کرتے ہیں تو وہ کس لیے کرتے ہیں؟ فیئر فری الیکشن کے لیے, آئینی حدود کی پاسداری کے لیے. تو میاں شہباز شریف صاحب جس نیک جذبے کا اظہار کر رہے ہیں, اگر وہ حاصل ہو جاتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے. کسی کو مزاحمت کرنے کی, کسی کو ٹکرانے کی وہ ضرورت نہیں ہے. رانا صاحب, لیکن اس بات سے تو آپ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں ان تمام معاملات پہ, آپ اندر کی بات بھی جانتے ہیں. اس بات کو تو آپ شاید ڈینائی نہیں کریں گے کہ ایک طرف شاید اسی آبجیکٹو کا یہ بات کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہونا چاہیے, تو پی ٹی آئی بھی کہتی ہے, آپ بھی کہتی ہے, پیپلز پارٹی بھی کہتی ہے, مولانا صاحب بھی کہتے ہیں, سارے لوگ کہتے ہیں فری اینڈ فیئر الیکشن ہونا چاہیے, آئین کی پاسداری ہونی چاہیے. تمام پولیٹیکل پارٹی, صرف نون لیگ نہیں, تمام پولیٹیکل پارٹیز یہی کہتی ہیں. نون لیگ کے اندر ایک نیریٹو یہ تھا کہ ہم بھاگنے نہیں دیں گے, مریم بی بی کا نیریٹو یہ تھا کہ ہم این آر او نہیں دینے دیں گے, ہم بھاگنے نہیں دیں گے, ہم ان کو جانے نہیں دیں گے, اب یہاں سے کٹیا ڈوبے گی تو جائے گی. اس نیریٹو کی شہباز شریف صاحب کی بات کے اندر تقویت نہیں مل رہی. کیا یہ بات درست نہیں کہ یہ 2 مختلف بیانیے ہیں, شاید آبجیکٹو ایک ہو لیکن 2 مختلف راستے تھے اس آبجیکٹو پہ پہنچنے کے؟ نہیں, دیکھیں, مریم نواز صاحبہ نے یا میاں نواز شریف صاحب نے جب بھی بات کی ہے, انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم کسی نہ ادارے کی طرف نہ کسی شخصیت کی طرف, انہوں نے کبھی یہ ایسے الفاظ استعمال نہیں کہ میں. رانا صاحب, ہم نے وہ الفاظ اس ٹی وی پہ چلائے ہیں, ساری دنیا نے چلائے ہیں, جو الفاظ انہوں نے اداروں اور شخصیات کے بارے میں نواز شریف صاحب نے بیان کیے, ایسے تو نہ کریں. بالکل, انہوں نے سن لیں, انہوں نے جو کہا ہے وہ میں نے بھی جو ہے وہ بار بار سنا ہے. انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں فلاں کو نہیں چھوڑوں گا تو میں فلاں کو جیل میں ڈالوں گا تو میں فلاں کو یہ کر دوں گا. انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہمیں اپنی ذمہ داری آئین کے مطابق جو ہے وہ ادا کرنی چاہیے. کوئی
ادارے کا سربراہ ہو، خواہ کوئی سیاسی جماعت کا سربراہ ہو، اور اس سے زیادہ ان کا بھی کوئی تقاضا نہیں ہے کہ اس ملک میں آئینی حدود کی پاسداری ہو اور فری اور فیئر الیکشن ہو. اور اگر یہ بغیر ٹکراؤ کے ہوتے ہیں تو اس جیسی رانا صاحب ایک بات بتائیے، یہ تو بالکل ایک طے شدہ معاملہ ہے کہ یہ فری اینڈ فیئر الیکشن اور اس طرح کی دیگر چیزوں کے لیے یہ ایک پروسیس ہے جو چلتا رہنا چاہیے، ہر وقت رہنا چاہیے. لیکن ایک ہم نے اس بات سنی، متعین نام لے کے کہا گیا کہ آپ نے یہ کیا، آپ نے یہ کیا، آپ نے یہ کیا. اس کے بعد پھر ایک اور شخص کے بارے میں فرمایا گیا، میں رانا صاحب آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ پھر ایک اور شخص کے بارے میں کہا گیا کہ جناب آپ نے ایسے کیا تو آپ بھی ہٹ جائیں گے یا آپ کو اس کا کانسیکوینسز بھگتنے پڑیں گے. ایک یہ تھی انتہا. اس کے بعد دوسری جگہ پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہباز شریف کہہ رہے ہیں کہ میں پاؤں پڑ جاؤں گا ان کے معاملات کو درست کرنے کے لیے. آپ خود شکار ہو چکے ہیں رانا صاحب، آپ خود پرویز مشرف دور میں غیر جمہوری قوتوں کا ہدف رہے ہیں. آپ بتائیے کہ اب اس کی ریکنسیلیشن کیسے ہوگی؟ ریکنسیلیشن اس طرح سے ہوگی کہ میاں نواز شریف صاحب نے جو کہا ہے 100% درست کہا ہے. اس نے اگر کسی کو کہا ہے کہ آپ نے یہ کیا ہے تو کیا 2018 کا الیکشن جو ہے وہ ایک حقیقت کی طرح آپ کے سامنے نہیں ہے؟ اس میں جو کچھ انہوں نے کہا وہ ہوا نہیں ہے. اور اس سے آگے کہ اب صاحب آپ کی پارٹی کے علاوہ اور پی ڈی ایم کے علاوہ کوئی بندہ یہ بات نہیں مانتا، نہ حبیب صاحب، نہ فیفن، نہ یورپین لوگ. وہ کہتے ہیں کہ 2018 کا الیکشن اتنا ہی شفاف تھا جتنا کہ 2013 کا الیکشن تھا. انٹرنیشنل ایجنسیز کہہ چکی ہیں. یہ حبیب صاحب آپ کے پاس بیٹھے ہیں، وہ ایک الگ وہ ان کا پولیٹیکل بات ہے. اس کے اوپر آپ بیٹھ جائیں، اس کے اوپر آرگومنٹس ہو جائے. 2018 کے الیکشن کو اسٹیبلشمنٹ نے رگ کیا، کنگ پارٹی بنائی، لوگوں کو زبردستی گردن سے پکڑ کے کنگ پارٹی میں شامل کروایا. یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے. یہی مطالبہ ہے میاں نواز شریف کا، یہی مطالبہ ہے. رانا صاحب ابھی آپ نے کہا اور میاں شہباز شریف بھی اس سے مختلف کوئی بات نہیں کرتے. جی رانا صاحب آپ نے ابھی یہ کہا کہ جو بات شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں نواز شریف صاحب بھی یہی بات کر رہے ہیں. اور کیا اچھا ہو کہ اگر یہ مفاہمت سے بات سیٹل ہو جائے. تو کیا آپ کی بات سے ہم یہ بات مان لیں کہ جو بات شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں، جس انداز جس بیانیے میں کر رہے ہیں، نواز شریف صاحب اس پہ ایکسیپٹڈ ہیں کہ نواز شریف صاحب اس سے ڈس ایگری نہیں کریں گے، وہ کہیں گے جی آیا نو بسم اللہ کریے؟ جی دیکھیں، یہ ہماری گفتگو جو ہے وہ کلوز ڈور میٹنگز میں ہوتی رہتی ہے. اور میاں نواز شریف صاحب نے متعدد بار یہ بات کہی ہے کہ اگر یہ ہو جائے، اگر آئینی حدود کی پاسداری ہو جائے، اگر فری فیئر الیکشن جو ہے وہ ہو جائے، اگر سیولین بالادستی جو ہے وہ تسلیم کر لی جائے، تو اس نے کہا کہ میں تو اس سے زیادہ جو ہے وہ کچھ، میرا تو کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے. میں تو مجھ سے زیادہ کوئی آدمی جو ہے وہ سہمت اور خوش نہیں ہوگا اگر ایسا ہو جائے. اب اس کے لیے اگر یہ ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر یہ نہیں ہوتا تو کیا یہ کہہ دینا کہ جناب یہ غلط ہوا ہے، یہ غلط ہو رہا ہے، تو کیا یہ ٹکراؤ ہے، یہ محاذ آرائی ہے؟ لیکن رانا صاحب یہاں پہ ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کی خود اپنی پارٹی کے سٹرکچر کے حوالے سے آپ ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں، ظاہر ہے ایک مافیا کی طرح تو نہیں کر سکتے نا کہ کوئی خبر ہی باہر نہ آئے اور لوگ بات نہ کریں. ظاہر ہے آپ ایک ڈیموکریٹک پروسیس میں بنی ہوئی پارٹی ہیں. اس پارٹی کو اب سٹرکچرلی ہم کس چیز کو حتمی سمجھیں؟ وہ بات جو شہباز شریف کل کامران خان کے ساتھ کہہ رہے تھے کہ میں پاؤں پڑ جاؤں گا، پاکستان کو مفاہمت چاہیے اور پاکستان کو آئین کی بالادستی چاہیے، یا وہ بات جو لندن سے 20 ستمبر 2020 کو ہوئی کہ جناب آپ کو حساب دینا پڑے گا، ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ ہمیں کس چیز کو حتمی ماننا؟ جو بات 20 ستمبر کو میاں نواز شریف صاحب نے کی اور جو بات کل رات میاں شہباز شریف صاحب نے کی، اس کا مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ سیولین بالادستی، بورڈ کو عزت، فری فیئر الیکشن. اگر یہ حاصل ہو جاتا ہے تو پارٹی جو ہے وہ یہی اس کا جو ہے وہ اینڈ مقصد ہے. اس کے علاوہ اور ہماری کسی اور مقصد کے لیے کوئی جدوجہد نہیں ہے. لیکن اگر یہ نہیں ہوتا تو اس کو وائس کرنا، اس کے متعلق بات کرنا، اگر اس کو وہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ بہت بڑی محاذ آرائی ہے اور یہ بہت بڑی جنگ جوئی ہے،
تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر سیاسی لوگوں نے بات نہیں کرنی تو پھر سیاسی لوگوں نے اور کرنا کیا ہے؟ ہم کوئی ہتھیار تو نہیں اٹھا رہے ہیں. رانا صاحب چلتے چلتے یہ بھی بتا دیں کہ پیپلز پارٹی کو پی ڈی ایم میں لا رہے ہیں آپ لوگ یا نہیں؟ اور بغیر کسی شرط کے. دیکھیں جی اس بارے میں یہ میری آپ اس بات کو ذاتی بات سے جو ہے وہ منسلک کیجیے گا جی جی کہ پی ڈی ایم جو ہے اب اس پوائنٹ پہ کھڑی ہے کہ جو اس نے نوٹس جاری کیا, میں اس بحث میں نہیں جاتا کہ نوٹس صحیح جاری کیا یا غلط کیا, اب اس نوٹس کو جاری کرنے کی معافی بھی مانگے اور نوٹس واپس بھی لے, یہ شاید پی ڈی ایم کی قیادت کے لیے, سربراہوں کے لیے یہ ممکن نہیں. رانا صاحب شہباز شریف صاحب اگر منا لائیں پیپلز پارٹی کو, سن لیں پیپلز پارٹی جہاں پہ کھڑی ہے کہ وہ نوٹس کا جواب دے دے اور نوٹس کے جاری کرنے کی معافی کی طلبی کے فیصلے سے وڈرا کر دے, میرا خیال ہے اس کے لیے بھی یہ ممکن نہیں ہے, لہٰذا اب بات یہیں پہ رہنی ہے, اس سے آگے پیچھے نہیں ہونی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. حبیب صاحب انہوں نے جواب دے دیا پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی, یعنی کہ بغیر شرط کے لگ نہیں رہا کہ پیپلز پارٹی جو ہے واپس آئے گی, جو نوٹس دیا تھا اس کا انہیں اب جواب بھی دینا پڑے گا. بہرحال جہاں پر آپ نے بات چھوڑی تھی نون لیگ کو لے کر کے, پی ڈی ایم کو لے کر, جو آپ ہاں بالکل اسٹرینتھن کر رہے تھے اور جو حکومت کو اس پہ خوف لاحق ہے اس پر بات کریں گے, لیکن صاحب آپ کو لگتا ہے کہ آج شہباز شریف صاحب جو ہے مولانا فضل الرحمان کو رام کر پائیں گے اور یہ سمجھا پائیں گے کہ جناب آپ نے جو نوٹس بھیجا تھا وہ اتنا ضروری نہیں ہے, اب چپ کر کے آ رہی ہے پیپلز پارٹی واپس, تو آنے دیں. دیکھیے یہ پی ڈی ایم تو اس وقت تقریباً ریلیونٹ ہو چکی ہے نا, پی ڈی ایم کے تو اپنے مسائل اور قسم کے ہیں, پیپلز پارٹی کی ڈیلز اور ہیں, پیپلز پارٹی کی کانفرمیشنز اور ہیں, نون لیگ کی کانفرمیشنز اور ہیں, لیکن جو بات حبیب صاحب پہلے کر رہے تھے یہ بات تھوڑی سی مزید سمجھنے والی ہے, جو رانا صاحب بھی ابھی بات کر رہے ہیں. دیکھیے شہباز شریف صاحب نے اپنے کل رات کے انٹرویو کے اندر یہ تو بات کر دی کہ کچھ لوگ ہیں جو کہ بھی گرومڈ نہیں ہیں, جن کو گروم کرنا پڑے گا. چلیں حبیب صاحب اس کو تھوڑا سا ڈیفرنٹ کر کے کہہ لیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اگلی لیڈرشپ کے اندر ہم 2 لوگوں کو گروم کریں گے. تو گروم آپ اسی کو کرتے ہیں جو نہ ہوا ہو گروم پہلے. حبیب صاحب کسی گروم شخص کو تو آپ گروم نہیں کرتے نا. شہباز شریف صاحب یہ تو نہیں کہہ رہے کہ نواز شریف صاحب کو گروم کیا جائے گا آئندہ کے لیے. تو اس طرح اتنی بات تو پارٹی کے اندر ایکسیپٹ ہو گئی کہ کچھ عرصے سے ایک بیانیہ چل رہا تھا ایک ایسے شخص کا جو بھی لیڈرشپ کے لیے گرومڈ نہیں ہے. میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑی بات تھی جو شہباز شریف صاحب نے کی, کیونکہ اب سے پہلے یہ چل رہا تھا کہ کٹ جائیں گے, مر جائیں گے, کریں گے وہی بات جو کہ ہمارے فلانے وائس پریزیڈنٹ صاحبہ کر رہی ہیں. تو کل رات کے انٹرویو کے اندر اس بات سے پاکستان مسلم لیگ نون نے 2 سٹیپس پیچھے لیے, کیونکہ ان کے صدر نے لیے, پریزیڈنٹ نے 2 سٹیپس پیچھے لیے کہ ہمیں مفاہمت کے ساتھ چلنا چاہیے اور اگلی پود کو ہم گروم کریں گے, جس کا مطلب ہے کہ وہ بھی گروم نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ ینگ لیڈرشپ جو ہوتی ہے نا وہ ہمیشہ ہی تھوڑی سی زیادہ جذباتی ہوتی ہے. آپ پی ٹی آئی کے اندر دیکھ لیں نا, مراد سعید صاحب کی بات کرنے کا انداز بڑا مختلف ہے شفقت محمود صاحب کی بات کرنے کے انداز سے. تو مریم صاحبہ کا جو بات کرنے کا انداز ہے اور جہاں تک وہ بات کو لے گئیں یا جہاں تک وہ ابھی بھی ان کی بیانیے کے اندر بات نظر آتی ہے, اس چیز کی خلش نہیں کہ ان کے اندر یہ بات ہے. بھئی ایک ینگ لیڈرشپ ہے, وہ اپنا ایک نیا مقام پیدا کرنا چاہتی ہیں, وہ اپنی ایک سوال یہ ہے کہ وہ سینئر لوگ جو کہ 25-30 سال سے 80 کی دہائی سے لے کے آج تک پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر موجود ہیں, ان سینئر لوگوں نے کیوں نہیں سمجھایا, ان میں سے چند سینئر لوگ جو مریم نواز صاحبہ کے ساتھ ان کے بیانیے کو مزید مور لوئل دین دی کنگ بن کے, تو وہ جس میں ایک سابق وزیر اعظم صاحب بھی ہمارے جس میں شامل ہیں, ان لوگوں نے کیوں نہیں سمجھایا, بس اتنی بات ہی کافی ہے, ان لوگوں نے کیوں نہیں سمجھایا کہ دیکھیے سیاست کے اندر اس طرح کے حتمی فیصلے نہیں ہوتے. حبیب صاحب ہمیں روز, مجھ جیسے ایک ناقص سے سیاسی اسٹوڈنٹ کو اکثر اس پروگرام میں بتاتے ہیں کہ سیاست میں حتمی فیصلے نہیں ہوتے, سیاست کا درجہ حرارت یہاں تک نہیں لے کے جاتے. گلا مریم نواز صاحبہ سے نہیں ہونا چاہیے نون لیگ کی باقی قیادت کو یا دیگر پولیٹیکل پارٹیز کو, گلا ان لوگوں سے ہونا چاہیے جو کہ مریم نواز صاحبہ کی والدہ کی عمر کے ہیں, پرویز رشید صاحب لے لیں, دیگر اس طرح کے لوگ لے لیں, جنہوں نے کہا نہیں آپ لے جائیں اس بات کو اس اوج کے اوپر جہاں سے کانفرنٹیشن کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوگی, کہ یہ مذاق جمہوریت نہیں ہوگا, یہ اب لوگوں سے حساب لینا پڑے گا, عوام کے ساتھ بات ہوگی, پاکستان کے ساتھ بات نہیں ہوگی. یہ جو نیریٹو تھا
یہ کسی ایک شخص کا نہیں تھا, ان کے گرد ایک سینئر لیڈرشپ بھی ان کے ساتھ شامل تھی. شہباز شریف صاحب کو سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ نواز شریف صاحب کو تو قائل کریں گے سو کریں گے, ان لوگوں کا کیا کریں گے, ان لوگوں کے ساتھ کیا بات کریں گے جنہوں نے مریم نواز صاحبہ کو اس لیول تک لے کے گئے اور ابھی بھی لے کے وہاں جانا چاہتے ہیں. بریک پر بڑھنا ہے, لیکن بریک پر جانے سے پہلے حبیب صاحب مختصراً جواب دے دیجیے گا. رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ مقصد ایک ہی ہے, مطلب ایک مقصد کو حاصل کرنے کے لیے دو مختلف طریقے ہیں. مفاہمت ہوتی ہے تو بہت اچھی بات ہے, نہیں تو پھر ظاہر ہے دوسری آپشن تو کھلی ہے. دیکھیے میرا آپ اگر سامنے اگر اپنے چیس بورڈ رکھ لیں سیاست کا پاکستان میں, تو پی ڈی ایم کا بننا, نواز شریف کا بیانیہ, مریم نواز شریف کا سرگرم ہونا, اس تمام کے جو اہداف انہوں نے سیٹ کیے تھے وہ اہداف حاصل ہوئے. پاکستان کی پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے تھے کہ ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ کے دوران جو اپوزیشن تھی, اپوزیشن کے سب لوگ جیلوں میں تھے. اپوزیشن کے لیے سپیس نہیں تھی, نہ میڈیا پہ سپیس تھی, نہ ان کے لیے میدان کے اندر کوئی سپیس تھی. الٹیمیٹلی جب یہ بات آگے بڑھی, پی ڈی ایم کی شکل دھاری, تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج اپوزیشن پورے قد کے ساتھ اس سسٹم کے اندر موجود ہے اور اس سسٹم کو کمپلیٹ کر رہی ہے. یہ سپلیمنٹری چیزیں ہوتی ہیں, ایک کا وجود دوسرے کے بغیر نامکمل ہے. حکومت اپوزیشن کے بغیر اور اپوزیشن ظاہر حکومت کی ہوگی, تو لہٰذا یہ سسٹم پی ڈی ایم نے بھی اپنے اہداف حاصل کیے اور پی ایم ایل این نے بھی جو سخت نیریٹو اختیار کیا اس کے نتیجے میں اپنے اہداف حاصل کر لیے. اب اپنے اہداف کے حصول کے بعد نئے اہداف کا تعین ہے تو نئے راستے کا بھی تعین ہوگا, اور نیا راستہ جو حالات اور قرائن بتا رہے ہیں وہ وہی ہے جو شہباز شریف جس کے آپ یوں کہیے کہ جس راستے کے آغاز پہ شہباز شریف صاحب کھڑے ہیں اور سب کو اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ درست راستہ ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ درست راستہ ہے. بہرحال ساتھ جو الجھے معاملات کو سلجھانے کے لیے ملاقات طے ہے آج مولانا فضل الرحمان اور شہباز شریف کی. اب سے کچھ دیر بعد یہ ملاقات بھی ہوگی اور اپنے ناظرین کو اس حوالے سے ہم کل کے پروگرام میں آگاہ بھی کریں گے کہ کیا بننا جا رہا ہے. بلکہ ابھی بریک کا ٹائم ہے, اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو سندھ اور پنجاب میں وفاق میں یہ جو پانی کا مسئلہ ہے ابھی تک حل نہیں ہو پایا, اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. سندھ اور وفاق میں پانی کا مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہو سکا. سندھ کو لگتا ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے, ضرورت سے کم پانی دیا جا رہا ہے, اور اس مسئلے کو لے کر آج وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے بھی سندھ اسمبلی میں اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے. دوسری جانب ارسا کو لگتا ہے کہ جناب پنجاب میں 9%, جبکہ سندھ میں 27% پانی ضائع ہوتا ہے. پہلے تو اس کا بھی جو ہے وہ حساب ہونا چاہیے. پھر ساتھ ہی ساتھ کہتے ہیں کہ جناب اس کی تحقیقات ہونی چاہیے, اور پھر یہ بھی کہا کہ ایک نیوٹرل امپائر مقرر کر دیا جائے. وہ نیوٹرل امپائر فیصلہ کرے کہ کہاں پر کوئی مسئلہ ہے بھی یا نہیں ہے. سندھ کے اعتراضات کو اسی ایک واحد حل کے ذریعے جو ہے وہ حل کیا جا سکتا ہے. اسی تمام تر صورتحال پر بات کریں گے. حبیب صاحب آپ سے بھی ہم جانیں گے, ساتھ آپ سے بھی جانیں گے کہ اس مسئلے کا آخر حل ہو کیا سکتا ہے. وزیر آبپاشی سندھ سہیل انور سیال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. سر آپ کے نزدیک اب یہ مسئلہ حل ہوگا کیسے؟ ارسا تو کہہ رہے کہ جناب آپ ایک نیوٹرل امپائر مقرر کر دیں, ساتھ ہی ساتھ وہ تحقیق نہیں کہہ رہا. یہ بات سہیل انور سیال صاحب پنجاب سے اٹھ رہی ہے, کیونکہ دو فریق ہیں پانی کی تقسیم کے. ایک تو وفاق ہے اور پھر پنجاب کے اوپر الزام آ رہا ہے, اور دوسری طرف آپ یعنی ہمارا سندھ کا صوبہ ہے. پنجاب کو اعتراض ہے کہ آپ کے جو نمبرز ہیں وہ درست نہیں ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. دیکھیں واٹر اکارڈ ایک عرصہ جو ہے ایک وجود میں آیا اکارڈنگ ٹو واٹر اکارڈ. ایک قانون بنا, اس میں عرصہ کی باڈی گورننگ باڈی بنی, اور اس کا کام تھا یہ کہ ریگولیٹری باڈی بنی کہ یہ پانی جو ہے وہ ہر صوبوں کو اکارڈنگ ٹو فارمولا جو واٹر اکارڈ میں طے ہوا اس کے تحت پانی ان کو پرووائڈ کرنا ہے. یہ ریگولیٹری باڈی تھی, اس کو یہ ڈومین تھا ہی نہیں کہ وہ اپنے طریقے سے واٹر اکارڈ پہ وہ شیئر جو ہے 3 ٹیئر فارمولا کے تحت جو ہے وہ پانی ڈسٹریبیوٹ کرے. لیکن انفارچونیٹلی جو ایسا ہے وہ اپنی ڈومین سے نکل کے 3 ٹیئر فارمولا کے تحت پانی جو ہے وہ صرف 3 ٹیئر فارمولا جو ہے اگین صرف اور صرف شیئر جو ہے وہ سندھ کا ڈیڈکٹ کرتی ہے. تو سندھ کو تو پہلے اسی پہ اعتراض ہے. اب کل والی میٹنگ کو ہی میں لے لوں جو پرائم منسٹر صاحب کے پاس میٹنگ تھی, اس میں ہم نے
जो आप न्यूट्रल कह रहे हैं एम्पायर मुकर्रर करने का, उस पर तो हमें इतराज ही नहीं था। 24 तारीख को एक मीटिंग हुई नेशनल असेंबली में, जिसमें सारे एमएनएस मौजूद थे, ऐसा के मेंबर थे। वहां तो हम खुद चाहते हैं कि देखिए पानी की चोरी सिंध कैसे कर सकता है, जो सिंध जो है वो लास्ट में पैर पे, उसके बाद कोई सूबा ही नहीं, उसके बाद कोई शहर ही नहीं। सियाल साहब, बात हो रही है कि जो नंबर गुड्डू पे आता है वो नंबर जब नीचे कोटली पे देखा जाता है तो उसमें इतनी बड़ी कमी हो जाती है और इतने आप उसको लाइन लॉसेस या एवेपोरेशन में डाल देते हैं, जो बहुत बड़ा नंबर है सर। और दो स्पेसिफिक बातें पंजाब वाले कर रहे हैं सर। वो एक कहते हैं कि आपके लाइन लॉसेस बहुत ज्यादा हैं, जिसका कि कसूर किसी और का नहीं है, सिंध गवर्नमेंट का खुद है। दूसरा वो कहते हैं कि आपके पास वो प्रॉपर मेजरमेंट के इक्विपमेंट्स ही नहीं है कि पानी असल में कितना आया, कितना लॉस हो गया और कितना इस्तेमाल हुआ। जो इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट पंजाब में और दीगर जगहों पे इस्तेमाल हो रहा है वो सिंध के पास है ही नहीं। देखिए मेरे पास एक वीडियो क्लिप मौजूद है जो इनके ही फेडरल मिनिस्टर जब फैसल वाड़ा साहब थे, उन्होंने टेलीमेट्री सिस्टम पे कहा था कि वाकई वो जो है बंद है, हम तो चाहते हैं कि ऊपर से टेलीमेट्री सिस्टम लगाएं। अब आ गई वाटर एवेपोरेशन की बात, ये कह रहे हैं कि तौसा और गुड्डू रिवर केनाल का तकरीबन 294 किलोमीटर बनता है, ये खरीद का जो हमारा लॉसेज है ना 15.8% लॉसेज है बिटवीन तौसा एंड गुड्डू, और ये किलोमीटर बनती है 294 15.8 इसमें लॉसेज है। जो पानी यानी आप समझें कि 21,799 21,799 क्यूसेक जो है वो गुम हो जाते हैं जी, जो ये कह रहे हैं। और इनका एतराज ये है कि गुड्डू और कोटली के बीच में जो है पानी जो है वो हमारा डिस्टेंस बनता है 565 किलोमीटर जी। आप समझिए यानी तीनों बैराज जो सिंध में है वो गुड्डू से स्टार्ट होते हैं, कोटली तक आते हैं, उनकी टोटल डिस्टेंस है। सियाल साहब, ये तो आपकी टेक्निकल डिटेल्स, यस, इससे कोई जाहिर है ये तो एक डेटा है। मैं बता रहा हूँ ना, आपने जो सवाल किया है वो ही मैं बता रहा हूँ। आपने जो सवाल किया है वो सुन तो नहीं, आपने दूसरी मतलब मेरे जब मौके सुना ही नहीं है तो फिर सवाल पूछ क्यों रहे हैं? आप बात मुकम्मल कीजिए, जवाब तो लेने। तो 565 किलोमीटर जो है गुड्डू और कोटली के बीच में डिस्टेंस है, और वहां पे जो डिस्टेंस बनता है हमारा लॉसेज ये जो क्लेम कर रहे हैं 23.1 लॉसेज जो बनते हैं परसेंटेज के हिसाब से, और वो टोटल जो है 10,598 है, 10,598 क्यूसेक बनते हैं। आप सोचें कि ज्यादा पानी जो है वो लॉसेज में तो 21,799 जाता है गुड्डू और तौसा के बीच में, तो लॉसेज तो वहां ज्यादा जा रहे हैं जी, तो वो क्लेम नहीं। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया वज़ीर आपाशी सिंध सुहेल अनवर। सियाल साहब हमारे साथ मौजूद है। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। आइंदा माली साल जीडीपी की शरह नमू 4.8% तक रहने की हुकूमत जो है वो तखमीना लगा रही है। क्या ऐसा हो पाएगा और फिर क्या इसका रिलीफ आवाम को मिलेगा, इस पर हम बात करेंगे। साथ ही साथ वज़ीर आज़म इमरान खान आज नौशहरा में तकरीब से खिताब करते हुए मईशत के हवाले से क्या कह रहे हैं वो देखिए। यहीं से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। हमारे सारे मुखालिफ खुद हैरान फिर रहे हैं कि ये हुआ क्या है कि एकदम तकरीबन 4% ग्रोथ रेट पाकिस्तान की जो अभी नज़र आई है, वो सबको, क्योंकि उन्होंने पहले तो इतनी तनकीद की थी कि मुल्क तबाह हो गया, तो वो सारे हैरान बैठे हैं। वो कहते हैं जी झूठ बोल रहे हैं, ये 4% ग्रोथ रेट ही नहीं है। तो मैं उनको ये कहता हूँ कि मैं वो कैप्टन था जो न्यूट्रल अंपायर लेके आया था। हम धांधली से जीतने वाले नहीं हैं। इंशाल्लाह अच्छा वक्त आ रहा है। हबीब साहब, अच्छे वक्त की खुशखबरियाँ तो इमरान खान साहब हमें पहले भी सुना चुके, लेकिन वो बदकिस्मती से कोरोना आ गया और हमारी मईशत तरक्की नहीं कर पाई। लेकिन अब हुकूमत तखमीना लगा रही है कि 4.8% जो है वो जीडीपी की शरह नमू हो जाएगी।
क्या हुकूमत ये टारगेट अचीव कर लेगी? और साथ ही साथ ये भी बता दीजिएगा कि आवाम को भी इसका फ़ायदा होगा? प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं ना कि मुखालिफिन हैरान रह गए, मेरी मालूमात ये है कि खुद हुकूमत भी पहली दफ़ा हैरान हो गई थी जब 3.94 का नंबर आया था तो सब एक दफ़ा चौंक गए थे। लेकिन असद उमर तो कह रहे हैं हम 2 साल से ये बता रहे थे, ये अचानक नहीं हुआ। कि इसमें सिंपल सी बात है कि जब इकोनॉमी बिल्कुल रॉक बॉटम से वापस हुई है तो उसको रॉक बॉटम से 4% उसको अपवर्ड गिनना चाहिए, इसको बहुत बड़ी कामयाबी नहीं समझना चाहिए। हाँ, अब यहाँ से आगे चलना 4.8% अगर आप कहते हैं कि हुकूमत हासिल कर लेगी तो यस हासिल कर लेगी। उसकी सादा सी रीज़न है, सादा सी वजह यह है कि कोरोना इंशाल्लाह अज़ीज़ ख़त्म हो रहा है। जब कोरोना ख़त्म होगा तो सर्विसेज सेक्टर वापस एकदम पूरी रिगर के साथ चलेगा। जब पूरे विगर के साथ ये चलेगा तो ऑटोमेटिकली ग्रोथ आएगी। उसके साथ साथ फिर जो लोग इस वक्त बेरोज़गार हैं, जिन लोगों के बहुत सारे काम रुके हुए हैं कोरोना की वजह से, वो भी जब चल पड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली वो सारे की सारी इकोनॉमी के अंदर आ जाएगी। फिर एग्रीकल्चर है, हमारी ये 4.8% मेरा ख्याल है कि मौजूदा सिनेरियो में ये बड़ी ठीक ग्रोथ है। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह इससे भी अच्छी हो जाएगी। अगर इंशाल्लाह इससे भी अच्छी हो जाती है, साथ बात फिर वही बेसिक सा है कि आम आदमी को रिलीफ मिल जाएगा जो कि अभी तक जो है रिलीफ का मुंतज़िर है। देखिए, इकोनॉमिस्ट आपको बताएंगे कि एक्चुअल नंबर्स आम आदमी के अंदर ट्रांसलेट होने के अंदर कुछ लैग आता है। ये कम से कम ग्लोबल इकोनॉमिक्स की यही थ्योरीज हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा बात इफेक्टिवली एक परसेप्शन मैनेजमेंट की है। पीटीआई की गवर्नमेंट चंद वादे करके आई थी जो वादे उनके 5 साल में पूरे नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल, वो 5 लाख घर नहीं बना सकते, वो 1 करोड़ नौकरियां नहीं दे सकते। 2 साल सीखने में भी तो लग गया। सीखने का मसला नहीं है, ये मैं गुजारिश, सीखने का मसला नहीं है। दुनिया में कोई शख्स भी, कोई मुल्क ऐसा नहीं है जहां पे इस वक्त नौकरियां मिल रही हों। कोरोना से पहले की दुनिया और थी। हमारी नौकरियां सिर्फ हमने एक दूसरे को तो नौकरियां नहीं देनी ना, कोई बाहर बिजनेस हो रहा होगा, हम कोई एक्सपोर्ट कर रहे होंगे, कोई इंपोर्ट कर रहे होंगे, कोई चीज़ प्रोवाइड कर रहे होंगे, कोई चीज़ खरीद रहे होंगे, तो नौकरियां तो तब बनेगी ना। टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक दूसरे के कपड़े पहनाने से तो नहीं बनती, वो तो कुछ हम एक्सपोर्ट करते हैं, कुछ इंपोर्ट करते हैं। एग्रीकल्चर, दीगर सेक्टर्स, दुनिया का कोई मुल्क इस वक्त नौकरियां नहीं क्रिएट कर रहा करोड़ों के लिहाज से। दुनिया का कोई मुल्क इस वक्त लाखों के लिहाज से घर नहीं बना रहा। पीटीआई की गवर्नमेंट को ये आर्टिकुलेट करना चाहिए क्लियरली, अवाम पढ़े लिखे हैं, लोग समझदार हैं, कि जो चंद वादे कोरोना से पहले के थे, जो उस वक्त की एक्सपेक्टेशंस के ऊपर थे, वो अब कोरोना के पोस्ट कोरोना वर्ल्ड में वो वादे उन नंबर्स पे पूरे नहीं हो सकेंगे। वो 5 साल में नहीं हो सकेंगे। उनके लिए तमाम दुनिया को उसमें से निकलने के लिए मजीद 5-7 साल लगेंगे। पाकिस्तान को भी थोड़ा मजीद वक्त लगेगा। ये 2023 तक चंद वादे पूरे नहीं होंगे। हाँ, शॉर्ट ऑफ दैट हम 4%, 5%, 6% पे ग्रोथ आज़म साहब डंडा हाथ में पकड़ा हुआ। अच्छा। और वो डंडा लेके पूरी ब्यूरोक्रेसी के पीछे पड़े हुए हैं और पता क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? मुझे 50 लाख घर चाहिए। अल्लाह करे। और जिस तरीके से वहाँ पर प्लानिंग हो रही है, जो अंदाज मैं वहाँ देख रहा हूँ, हाँ। मुझे लग रहा है कि वज़ीर आज़म साहब कहीं अपना ये मकसद ये 10-20 से तो यकीनन ऊपर निकले। अल्लाह करे वज़ीर आज़म इमरान खान जिस राह पर गामज़न है, जो चाह रहे हैं ऐसा हो जाए। इसके साथ ही प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।